نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اصل چیز جو ہے ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن میں سارے علوم رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن زندگی گزارنے کے اصول بھی بتلاتا ہے، اور قرآن ہمارے اور آپ کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب علوم رکھے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا رخ جو ہے قرآن سے الگ ہو گیا ہے۔ قرآن صرف رہ گیا ہے تعویذ کے لیے، دم کرانے کے لیے، تاکوں میں رکھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یہ اس کا استعمال ہونے لگا۔ حالانکہ یہ تو ہماری اپنی زندگی کا بہترین رہنما اور اصول بتلانے والی چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دو ذریعے بتلائے ہیں۔ کتنے ذریعے؟ دو ذریعے۔ ہدایت ہر دنیا میں بسنے والے کے لیے کتنی ضروری ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہر بندہ ہر وقت ہدایت طلب کرتا ہے، ہر وقت ہدایت مانگتا ہے نا۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو اپنے زبان سے کیا کہیں گے؟ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو کیا دے دے؟ ہدایت دے دے، یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھا دے، جو ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کو اللہ رسول نے بتلایا ہے وہ راستہ ان کو مل جائے۔ ہدایت کا معنی سیدھی راہ مل جانا، جس راہ کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ راہ ہمیں مل جائے، وہ راہ ہمیں مل جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یا آیا ہماری زندگیوں میں ہدایت کا کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مقصد زندگی جو ہمارا ہے اس کے مطابق گزار رہے ہیں، یا اپنے مقصد زندگی سے ہٹ کر اور طریقہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ وہ اس قرآن کریم کی آیت کے تحت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہدایت کے دو طریقے بتلائے ہیں ہدایت حاصل کرنے۔ یجتبی الیہ من یشاء، جو بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، جس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک عمل کے سے خوش ہو کر اس کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا عمل کر لیا۔ یجتبی کا معنی اچک لینا ہوتا ہے۔ جیسے باپ ہوتا ہے، اس کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے بڑا اچھا کام کر لیا تو باپ اس خوشی سے اس کو اٹھا لیتا ہے کہ یار بڑا اچھا کام کر لیا۔ حالانکہ اور بچے بھی کام کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کی پسند کا کام ہو جائے تو باپ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس بندے کو ہدایت سے نوازتے ہیں، جب وہ بندہ اس کی عین چاہت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اللہ چن لیتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، اس کو چن لیتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے۔ اجتبا ویہدی الیہ من ینیب،
اور ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ یہ بتلایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے عزت کی، اپنے وقت کی قربانی جو پیش کرتا ہے، اپنے جان مال عزت آبرو کی قربانی پیش کرتا ہے، یعنی اپنی ہر مرضیات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے۔ تو پہلی بات یہ کہ کسی کی کوئی بات اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور دوسرا جو اس راہ میں محنت مشقت کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ جیسے مثال سے سمجھیے کہ لکھا ہے کتابوں میں ایک واقعہ کہ ایک بندہ کسی وقت میں وہ ڈنڈوت کرتا تھا، غیر کی پوجا کرتا تھا اور صنم کی رٹ لگاتا تھا۔ صنم کا معنی بت ہوتا ہے، رٹ لگا، یہاں تک کہ وہ جلدی بولنے کی وجہ سے اس کی زبان سے سمد نکل گیا۔ سمد کہتے ہیں اللہ کو، سمد کہتے ہیں کس کو؟ یہ اللہ کا نام ہے۔ سمد نکل گیا تو غیب سے آواز آئی کہ بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ اس نے اس جو بھی پوجا کا سامان تھا اس کو توڑ دیا کہ اتنے سالوں سے میں اس کا نام لے رہا ہوں، آج تک اس نے کوئی آواز نہیں دی، بھول اور غلطی سے میں نے مسلمانوں کے خدا کا نام لیا اور آج اوپر سے آواز آئی کہ بول میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی بات اس طرح ان کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو قربانی پیش کرتا ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے دعوت پیش کی۔ امت کے سامنے کیا پیش کی؟ دعوت پیش کی۔ تو اس دعوت پیش کرنے کے بعد شروع میں بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے آپ کی بات پر، اور تعداد زیادہ ان لوگوں کی تھی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو آپ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، اپنے محبوب کی تسلی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا یہ آیت کریمہ لے کر کے، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ ہدایت کے ہم نے دو راستے بنائے ہیں، ایک تو جو بندہ میری راہ میں قربانی پیش کرتا ہے ان کو میں ہدایت سے نوازتا ہوں، اور دوسرا وہ بندہ جس کی کوئی ادا مجھے پسند آ جاتی ہے تو میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں۔ جو لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے ہیں، جو لوگ آپ کی بات پر لبیک نہیں کہے ہیں، وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہے، یعنی نہ میں نے ان کو اپنا بنایا ہے کسی بات کے پسند آنے کی وجہ سے، اور نہ انہوں نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ہے، نہ انہوں نے کوئی قربانی پیش کی ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارا کام لوگوں تک دین کی بات پہنچانا مقصود ہے، کسی کو اٹھا کر لانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کس کے ذمے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہدایت کس کے ذمے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو صرف اور صرف محنت کرنی ہے، دعوت کے کام کی کیا کرنی ہے؟ محنت کا مکلف ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ نہیں بنایا کہ فلاں دلوں کا مالک اور علیم بذات الصدور اور دلوں کا پلٹنے والا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی بندہ کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بات میں یہ تاثیر پیدا کر دے، اس کی بات میں یہ اثر ڈال دے، جس کی بات میں اس کی بات لوگوں کے دلوں پر کیا کرتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے دعوت کے کام کا ایک اصول یہ ہے کہ کام کریں، کسی کے پیچھے نہ لگے، کسی کے پیچھے نہ۔ ہمارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔
اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں ہدایت ہے یا نہیں ہے۔ مفسرین نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہدایت کی علامت کیسے پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں ہدایت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا کچھ حصہ دیتا ہے، خوب اچھی طرح سنیے گا، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا کچھ حصہ دیتا ہے، ان کو دو نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ کتنی نعمتوں سے؟ دو نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ پہلی نعمت اور توفیق یہ دیتا ہے کہ اس کے لیے نیکیوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نیکیوں پر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اذان ہوئے تو مسجد میں آنا آسان، زکوٰۃ کا وقت ہوئے وہ نکالنا آسان ہی، حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کا کرنا آسان، ٹال مٹول نہیں کرے گا وہ، کسی کی مدد کرنا آسان، قرآن پڑھنا آسان، لمبی نماز پڑھنا آسان، دین کی بات سننا ان کے لیے آسان۔ ان کو شوق پیدا ہوتا ہے، ایک نماز پوری ہوئی، دوسری نماز کا وقت جب ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے دل و دماغ پر ایک اثر ہوتا ہے، بھائی اذان ہو گئی، بھائی اذان نماز کا وقت، یہ ان کو نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نیکیوں پر چلنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، بوجھ نہیں پڑتا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھے تو اپنا بوجھ اتر جائے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دنیا میں ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے کو خود بھی نیک بنو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نیک بنو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود نیک بننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، خود نیک بننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، خود بھی نیک بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائے، خود بھی اچھا بنے اور اپنے گھر والوں۔ میں تو پہلی صف میں نماز پڑھوں اور میرے گھر والوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بھی نیک بنے اور گھر والوں کو بھی نیک بنائے۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم خود بھی نیک بنو اپنے گھر والوں۔ تو پہلی ہدایت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں پر چلنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ اور دوسری ہدایت کی علامت یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ گناہ پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ پر چلنا کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا ان کو بوجھ پڑتا ہے، گالی دینا بوجھ پڑتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بوجھ پڑتا ہے، نماز کو چھوڑنا بوجھ پڑتا ہے۔ ہر گناہ اس کے لیے ایک بھاری بھرکم پہاڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں کیفیت اور یہ دونوں چیزیں کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا کچھ حصہ عنایت فرمایا ہے، ہدایت کا کچھ حصہ کیا کر دیا ہے؟ عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگا کرے۔ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، اس لیے ہر بندے کو ہر نماز کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، نفل میں بھی، سنت میں بھی، وتر میں بھی۔ اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس میں ہدایت مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راہ کی طرف کیا کرے اللہ؟ ہدایت کر، ہدایت کر۔ تو یہ سورت میں کیا مانگی گئی؟ ہدایت۔ تو ہدایت مانگنا تو کسی وقت خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت بندے کو ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے اندر یہ دونوں صفات نہیں ہیں، یعنی گناہ پر چلنا مشکل اور نیکیوں پر چلنا آسان، تو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی صفائی کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب عطا فرما اور ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ہمارے لیے بھی نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے اور گناہ پر چلنا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہ دعا مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی سعادت نصیب عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یعنی رجب، شعبان، رمضان۔ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب ہوتا تھا نا، تب سے یہ دعا مانگتے تھے رمضان کی برکت کی، اللہم بارک لنا، اللہ بولیے، اللہم بارک لنا فی رجب
وہ شعبان وہ بلغنا رمضان، سنت بھی ہے اور دعا بھی ہو جائے گی اللہ کے رسول کی کہ اللہ